اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج عورت کی حیثیت پر بات کریں گے، اور خاص طور پہ عورت ایک بیٹی کی حیثیت سے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ذرا سا کمپیریزن کر لیں، تقابل کر لیں کہ اسلام نے بیٹی کو کیا مقام دیا اور مشرکانہ مذاہب میں بیٹی کا کیا مقام، بیٹی کی کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں بیٹی کی یا ہم بیٹے کی بات کرتے ہیں تو ہیں تو وہ ایک مرد اور ایک عورت۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو طرح طرح کے رشتوں میں جوڑا ہوا ہے، طرح طرح کی حیثیتوں میں جوڑا ہوا ہے۔ اس رشتے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رنگا رنگی ہے۔ ایک عورت کہیں بیٹی ہے، کہیں بیوی ہے، کہیں ماں ہے، کہیں بہن ہے، کہیں بھانجی، کہیں بھتیجی، کہیں نانی اور کہیں دادی، اور اسی طرح بہت سے رنگا رنگ خوبصورت رشتے ہیں۔ جب مردوں کو ہم دیکھتے ہیں، مرد کہیں بیٹے کے روپ میں نظر آتا ہے، کہیں شوہر کے روپ میں، کہیں باپ کے روپ میں، کہیں چچا، کہیں ماموں، کہیں دادا اور کہیں نانا۔ اس کے بھی طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے رنگا رنگ رشتے بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتے بنا دیے۔ دنیا کا ایسے انتظام چل رہا ہے، بعض حیثیتوں میں بعض رشتے کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، بعض حیثیتوں میں کسی رشتے کو فوقیت ہوتی ہے، بعض رشتوں میں کسی کو فوقیت ہوتی ہے، بعض جگہ عورت کو فوقیت حاصل ہے، بعض جگہ مرد کو فوقیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں عورت کی اور مرد کی، عورت کا رب، عورت کا بنانے والا، عورت کا خالق کوئی اور نہیں ہے، اور مرد کا بنانے والا، مرد کا رب، اس کا خالق کوئی اور نہیں ہے۔ عورت اور مرد کا رب ایک ہی ہے۔ بحیثیت انسان، ایک انسان ہونے کے ناطے، خالق اور مخلوق کے رشتے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خالق کی نظر میں عورت ہو یا مرد ہو، عورت اور مرد دونوں کی حیثیت، دونوں کا سٹیٹس، دونوں کا مقام بالکل مساوی ہے، کمپلیٹ ایکوالٹی ہے۔ اللہ کے نزدیک عورت اور مرد میں قطعاً کوئی فرق نہیں۔ مرد کا خالق بھی اللہ ہے، اس میں بھی اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ عورت کا خالق بھی اللہ ہے، عورت میں بھی اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ اللہ کی کچھ صفات کا ایک پیل ریفلیکشن، ہلکا سا پرتو ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کی چند صفات کا ہلکا سا عکس مردوں میں زیادہ نمایاں ہے، اور اللہ کی چند صفات کا ہلکا سا عکس عورتوں میں زیادہ نمایاں ہے۔ مردوں پر جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ہیں، مثال کے طور پہ روزی فراہم کرنا، حفاظت فراہم کرنا، قوام بننا، جو ذمہ داریاں ہیں انہی ذمہ داریوں کے حساب سے مرد کے اندر کمانے کی طاقت، عزیز ہونے کی صفت، قوام ہونے کی صفت زیادہ پائی جاتی ہے، رزاق ہونے کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ صفات اس میں زیادہ نمایاں ہیں۔ عورتوں پر
اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اور تربیت کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اسی حساب سے اللہ کی چند صفات کی جھلک ہمیں جو عورتوں میں زیادہ نمایاں نظر آتی ہے وہ نرمی ہے، لچک ہے، فلیکسیبلٹی، صبر اور برداشت ہے، اور حیا ہے اور حجاب ہے۔ یہ چیزیں عورتوں میں زیادہ نمایاں ہیں۔ عورت اپنی جگہ تشخص رکھتی ہے، آئیڈینٹی رکھتی ہے، مرد اپنی جگہ الگ تشخص رکھتا ہے، آئیڈینٹی رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں۔ آخرت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے کا موقع عورت اور مرد دونوں کے لیے یکساں ہے، دونوں کے لیے برابر ہے۔ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن اللہ کے ہاں نہیں۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہاں فضیلت کس کو حاصل ہے؟ سن لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ تم میں باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اگر تقوی کی دولت عورت کے پاس زیادہ ہے وہ اللہ کو زیادہ پیاری ہوگی، اللہ کے زیادہ قریب ہوگی۔ اگر تقوی کی دولت کسی مرد کے پاس زیادہ ہے تو وہ مرد اللہ کو زیادہ پیارا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ عزت کا معیار عورت یا مرد ہونے میں نہیں ہے۔ اسلام نے عزت کا معیار دیا کہ عزت کا معیار متقی ہونے میں ہے۔ جیسے ابھی ہم نے مختلف رشتوں کی بات کی کہ دنیا میں یہ دونوں مختلف رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ تو شوہر اور بیوی کا رشتہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کثیر تعداد میں انسان دنیا میں پھیلائے۔ نکاح کا رشتہ وجود میں آیا اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جو اب تک صرف شوہر اور بیوی تھے اب یہ ماں اور باپ بن گئے۔ ماں بیٹے کا رشتہ قائم ہوا، باپ بیٹی کا رشتہ وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا۔ اولاد بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، آیت 49، 50، 49، 50 میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر اولاد کا ذکر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، وہی ان کا مالک ہے۔ جو مالک ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، وہی حقوق بھی متعین کرتا ہے، وہی رائٹس بھی بتاتا ہے، ڈیوٹیز بھی وہی بتاتا ہے، کیا رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں، کیا حقوق اور کیا فرائض ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے درمیان جو مختلف رشتے ہیں ان میں حقوق متعین فرما دیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹی کے حقوق بھی متعین فرما دیے۔ اللہ نہ صرف رازق ہے، نہ صرف مالک ہے، اس کی صفت رحمان اور رحیم ہے، غفور اور رحیم ہے، بے انتہا محبت کرنے والا ہے، بے انتہا چاہنے والا ہے ہمارا رب۔ اگر ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا رازق ظالم ہوتا، جابر ہوتا، بے رحم ہوتا تو ہم کیا کر لیتے؟ کچھ نہ کر سکتے ہم، لیکن اللہ نے شروع ہی میں بتا دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور وہ کیسا ہے؟ مطمئن ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایسا مہربان رب، اتنا محبت کرنے والا رب، ایسا انصاف کرنے والا رب ہے ہمارا۔
جب تک انسان اللہ کی فرما برداری کرتے رہے یعنی اسلام پر قائم رہے. اب جب اسلام لفظ ہم سنتے ہیں ایک خاص مذہب ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. یہاں اسلام جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس سینس میں ان معنوں میں یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جن معنوں میں قرآن میں آیا ہے، جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء مسلمان تھے. تمام انبیاء کی فرما برداری کرنے والی قومیں مسلمان تھیں. قوموں میں سے جتنے لوگوں نے نبی کا کہنا مانا اپنے اپنے وقتوں میں، وہ اپنے اپنے وقت کے مسلمان تھے. پوری کائنات مسلم ہے، اللہ کی فرما بردار ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینا، سرنڈر کر دینا، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت قبول کر لینا. ان معنوں میں ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں. جس بھی دور میں اور جس حصے میں دنیا کے لوگ اللہ کے فرما بردار رہے یعنی اسلام پر قائم رہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو ان کے حقوق ملتے رہے، بیٹیوں کی عزت رہی، ان کا احترام رہا، ان کی قدر ہوتی رہی. اور جب جب اور جہاں جہاں انسانوں نے اللہ کی فرما برداری چھوڑی، اللہ سے جب منہ موڑا، جب اللہ کو اللہ کا حق انہوں نے نہ دیا، تو وہ انسانوں کی بھی حق تلفی کرنے لگ گیا، انسانوں کی بھی رائٹس ریزرو کرنے لگ گیا. ایسے میں جہاں اور رشتوں پر اس نے ظلم کیا، دوسروں کا حق مارا، سب سے زیادہ حق تلفی، سب سے زیادہ ناقدری اور سب سے زیادہ بے عزتی بیٹی کی ہوئی. عورت بحیثیت بیٹی. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے جس مقام پر اور دنیا کے جس خطے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس قوم کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ دوسری کیٹیگری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ سے بہت دور تھے، توحید سے بہت دور تھے، اسلام سے بہت دور تھے. آج سے 1400 سال پہلے کا عرب کا معاشرہ مشرکانہ معاشرہ تھا، استحصالی معاشرہ تھا، ایکسپلائٹیٹو تھا، جاہلی معاشرہ تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب معاشرہ غیر اسلامی ہو جائے، مشرکانہ ہو جائے، تو وہ عورت کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. اور عورتوں میں بھی بیٹی کا، بیٹی سے بڑا کوئی بوجھ اس معاشرے میں نہیں ہوتا. دختر کش معاشرہ بن جاتا ہے، بیٹیوں کو مار ڈالنے والا معاشرہ بن جاتا ہے. یہی حال عربوں کا تھا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بھیجے گئے. اس زمانے میں عربوں کے ہاں رواج یہ تھا، ان کی ذہنیت مینٹیلٹی یہ تھی کہ ان کے ہاں بیٹی ہونا انتہائی بے عزتی اور انتہائی شرم کی علامت بن گیا تھا. بیٹی کے پیدا ہونے پر باپ کی جو کیفیت ہوا کرتی تھی اس کا ذکر سورۃ النحل میں کیا گیا ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 58 59 58 59 فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کالک چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں. مشرکین عرب میں جہاں بہت سی برائیاں تھیں وہاں ایک سخت گناہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا تھا. اس کا ذکر 30ویں پارے کی سورۃ التکویر میں آتا ہے.
یہ آیت نمبر 8 اور 9 سورۃ التکویر، قیامت کا نقشہ یعنی کھینچا جا رہا ہے۔ اس کے ضمن میں فرمایا کیا ہوگا قیامت کے دن، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ وہ معصوم بچی ابھی وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئی ہی تھی کہ اس کو زمین کے پیٹ میں دفن کر دیا گیا، وہاں لے جا کر اس کو گاڑ دیا گیا۔ جو اس کے محافظ تھے، جو اس کا تحفظ کرنے والے تھے، انہوں نے یہ کام کیا، اور اس غریب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ زندہ رہنا میرا حق ہے، مجھے اپنے بنیادی حق سے، اپنے برتھ رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے، اور کوئی گواہ بھی نہ ہوتا تھا، اور اس کام کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کام کر دیا جاتا تھا، کوئی وٹنس بھی وہاں پر نہیں ہوتا تھا۔ یہاں اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے ان آیات میں کہ اس زندہ گاڑی ہوئی بچی کا مقدمہ لایا جائے گا، اور اللہ پوچھے گا کہ اے ننھی جان تو بتا کس جرم کی بنا پر تو مار ڈالی گئی، تجھے کیوں مارا گیا، تجھے کیوں زمین میں دبا دیا گیا۔ اتنا اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ہے جو یہ جھلک رہا ہے ان آیات سے کہ اللہ اس بچی کے والدین سے بات کرنا پسند نہیں فرمائے گا جنہوں نے اتنا قبیح، اتنا گھناؤنا کام کیا تھا۔ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، بچی سے پوچھے گا کہ تو بتا تجھے کیوں مار ڈالا گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں معاشی خستہ حالی تھی، اکنامک پرابلمز تھے ان کے ہاں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم ہوں اور پیسہ تھوڑا زیادہ رہے ہمارے پاس، اولاد کو پالنے پوسنے کا بار ہم پر زیادہ نہ پڑے۔ بیٹوں کو تو اس امید پر پال لیا جاتا تھا کہ بعد میں حصول معیشت میں ہاتھ بٹائیں گے، مگر بیٹیوں کو وہ اس لیے ہلاک کر دیتے تھے کہ انہیں جوان ہونے تک پالنا پڑے گا، پھر ان کی شادی کر دینی ہوگی۔ دوسرے وہاں پر ایک بدامنی تھی نا، انارکی تھی عرب کے اندر، تو وہ بیٹوں کو زیادہ اہم اس لیے سمجھتے تھے کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے اس کے اتنے ہی حامی مددگار ہوں گے، اور بیٹیوں کو وہ ہلاک اس لیے کر دیتے تھے کہ قبائلی لڑائیوں میں الٹی ان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ ان مختلف وجوہات کی وجہ سے عرب میں یہ طریقہ چل پڑا تھا کہ کبھی تو زچگی کے وقت ہی عورت کے آگے گڑھا کھود کر رکھا جاتا تھا۔ جب عورت لیبر میں جاتی تھی، درد ذیل اس کو شروع ہوتے تھے، تو کچی مٹی میں کھڈا کھود دیا کرتے تھے کہ اگر لڑکی پیدا ہو اسی وقت اسے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جائے، اور کبھی کسی وجہ سے اگر ماں راضی نہ ہوتی، نہ مانتی، یا خاندان والے منع کرتے تو باپ کچھ عرصے تو بمشکل اس بیٹی کو پالتا، پھر کسی صحرا میں لے جا کر اس کو زندہ دفن کر دیتا۔ عرب کے بعض قبیلوں میں بیٹیوں کے قتل کا رواج تھا، فیمیل انفینٹیسائڈ کا ان کے ہاں رواج تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی قتل کر دی جائیں۔ سب قبیلوں میں نہیں تھا، چند قبیلوں میں تھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ رسم چاہے کتنی بھی ظالمانہ کیوں نہ ہو، کتنی بھی غیر منصفانہ کیوں نہ ہو، عقل میں نہ آنے والی رسم کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ رسم ہوتی ہے لہذا نبھائے چلے جاتے ہیں، نبھائے چلے جاتے ہیں۔ کبھی یہ رک کر سوچتے نہیں کہ اس رسم کا فائدہ ہے کیا، یہ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا شریعت کے دائرے سے باہر ہے۔ لیکن رسم بن گئی ہے معاشرے کے اندر، اب نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو اس طرح بھی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو مار ڈالا کرتے تھے۔ سنن دارمی میں یہ حدیث منقول ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، اور ہم جانتے ہیں نا کہ بیٹیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، بیٹیاں باپوں سے اٹیچ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے بھاگ بھاگ کے اور دوڑ دوڑ کے کبھی وہ باپ کا جوتا لا کے رکھیں گی، کبھی پانی پلائیں گی ان کو، تو بہت زیادہ ہی بیٹیوں کے دل میں باپوں کی محبت ہوتی ہے۔ یہی بات اس نے کہی کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اس کو پکارتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی۔ ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی تھی وہ تھی ہائے ابا، ہائے ابا۔
سوچا بھی اس نے نہیں ہوگا کہ یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اس طرح مجھ کو کنویں کے اندر پھینک دیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، اے شخص، تو نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ حضور نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، اپنا قصہ پھر بیان کر۔ اس نے دوبارہ بیان کیا اور آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جاہلیت میں جو ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک شخص نے کہا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی اور میں چلا اس کو دفن کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ گڑھا کھود کر وہیں دفن کر دیتے تھے، بعض دفعہ کہیں اور لے جا کر دفن کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں گیا اور میں نے گڑھا کھود کے مٹی میں اس کو ڈالا، گڑھے میں اس کو ڈالا، اوپر سے مٹی ڈال دی، تو اس بچی نے میری انگلی پکڑ لی اور اتنا کس کے اس نے میری انگلی پکڑی کہ جب تک وہ اس کی انگلی ٹھنڈی نہیں ہو گئی اس کی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی نہیں پڑی۔ ایک اور شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے اور ہر ایک کی جان بچانے کے لیے 2 اونٹ فدیے میں دیے، کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرے لیے اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھ کو اسلام کی نعمت عطا کی۔ حقیقت ہے کہ اسلام کی برکتوں میں بہت بڑی برکت ایک یہ کہ نہ صرف عرب سے اس انتہائی سنگدلانہ رسم کا اسلام نے خاتمہ کیا، بلکہ اس خیال تک کو مٹا دیا، اس تخیل تک کو مٹا دیا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ ہے، یا بیٹی کی پیدائش کوئی مصیبت ہے، یا بیٹی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو بادل ناخواستہ زبردستی برداشت کیا جائے۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا، ان کو عمدہ تعلیم دینا، ان کو اس قابل بنانا کہ وہ اچھی گھر والیاں بن سکیں، بیٹا اور بیٹی میں فرق نہ کرنا، یہ سب بڑے نیکی کے کام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تصور کو جس طرح سے بدلا ہے، بہت سی احادیث سے ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو شخص لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ آزمائش میں ڈالا جائے کیا مطلب؟ یعنی اللہ یہ دیکھے کہ ہم نے اس کو بیٹیاں دی ہیں، اب یہ کیا سلوک کرتا ہے بیٹیوں کے ساتھ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بیٹیوں کا پالنا بہت نازک ذمہ داری ہے، ان کو نہ صرف دنیا کی تعلیم دینی ہوتی ہے بلکہ اور زیادہ ہی، کیونکہ وہ بہت قیمتی ہیں، حفاظت ان کی زیادہ کرنی ہوتی ہے لڑکوں کے مقابلے میں۔ حالانکہ جو آج کل کا زمانہ ہے اس میں تو لڑکے اور لڑکی دونوں ہی کی عزت کی حفاظت ایک بڑا مسئلہ بن کے رہ گئی ہے، لیکن پھر بھی لڑکیوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ جو چیز اتنی قیمتی ہوگی ذمہ داری اس کی اتنی زیادہ ہوگی۔ تو اللہ بھی ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کو میں نے بیٹی دی ہے، اب اگر یہ اچھا سلوک کرے گا تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سبب بنے گی، اور اگر یہ اپنی بیٹی سے اچھا سلوک نہیں کرے گا تو وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا، یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ اس طرح آئے گا مراد ہے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کو پرورش کیا، ان کو اچھا ادب سکھایا، ان سے شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور 2، یعنی جس کی 2 بیٹیاں ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 2 بھی۔ حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں،
اگر لوگ اس وقت ایک کے متعلق پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اس کو زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. بخاری میں حدیث ہے جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی. دیکھیں اچھے کپڑے کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کی فطرت کا یہ حصہ ہے نا. جن گھروں میں لڑکے ہی لڑکے ہوتے ہیں وہاں کہاں عید آتی ہے کہاں عید جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. آپ بیٹوں سے پوچھیں کپڑے بنانے، وہ کہتے ہیں وہ ہیں نا پچھلے سال کے رکھے ہوئے. اور لڑکیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی رمضان شروع ہوا نہیں کہ ان کو چوڑی کی اور گوٹے کی ہر چیز کی الحمدللہ ان کو فکر پڑ جاتی ہے. اور کتنی رونق ہوتی ہے ان گھروں میں جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کا پہننا اوڑھنا، ان کا زیور، ان کی چوڑیاں، ان کے کپڑے، وہ رونق ہی اور ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں یہ حدیث ہے بخاری کی جس میں اچھے کپڑے پہنانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. ان کے معصوم معصوم ارمان ہوتے ہیں دل کے اندر، ان کے اوپر تم پابندیاں مت لگانا، پہناؤ اڑاؤ سجاؤ اپنی پیاری پیاری بیٹیوں کو. ہم دیکھتے ہیں نا کیسے مائک کلپس لگاتی ہیں، ریبنز لگاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈالز لگ رہی ہوتی ہے نا چلتی پھرتی، اتنی پیاری لگتی ہیں. بخاری ہی میں ایک اور حدیث ہے جس مسلمان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی. بخاری ہی میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ یا فرمایا بڑے صدقوں میں سے ایک کیا ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو. تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنی ہی احادیث ہیں جو کہ ہم کو ملتی ہیں جس میں کہ بتایا گیا ہے کہ بیٹی کی کس طرح سے عزت کرنی ہے، کس طرح سے بیٹی کو ایلیویٹ کرنا ہے. اب یہ اسلام کا مزاج ہے. عرب کی اصلاح ہو گئی، فلاح آ گئی عرب میں، لیکن عرب سے نکل کر اسلام آگے بھی پھیلا. جہاں جہاں اسلام گیا انہی تعلیمات کو لے کر پھیلتا چلا گیا. ہر جگہ عورتیں لبریٹ ہوتی چلی گئیں مظالم سے. ایک غیر مسلم نے جب قرآن پڑھا تو اس نے تبصرہ کیا کہ اگر مجھ کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ قرآن کا آتھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو یہ کہتے ہیں نا، تو میں سمجھتا قرآن کسی عورت نے لکھا ہے. اسلام نے عورت پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ کیا، خاص طور پہ بیٹی کی حیثیت سے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. فاطمہ رضی اللہ عنہا جب تشریف لاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کا ماتھا چومتے تھے، اپنی جگہ ان کو بٹھایا کرتے تھے. تو آپ نے ہمیں سکھایا کہ بیٹیوں سے کیسے پیار کیا جاتا ہے، کیسے ان کی عزت کی جاتی ہے. لیکن مشرک معاشرے کے اندر آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، اور اس زمانے میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، جہاں جہاں مسلمان مشرک معاشروں کی طرف گئے، انہوں نے یہ دیکھا کہ بیٹی کی قطعاً کوئی ویلیو نہیں ہے. بیٹی کی تو ویلیو ہے ہی نہیں. بیٹی پیدا کرنے والی عورت بھی مجرم بن جایا کرتی تھی. جس تکلیف سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، جس محنت سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اسی تکلیف اسی محنت سے عورت گزرتی ہے تو بیٹی کو جنم دیتی ہے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بیٹا بہت آسانی سے پیدا ہو جائے اور بیٹی کے پیدا ہونے میں زیادہ مشقت لگے. لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی، وہ عورت جو کہ ابھی ابھی اتنی تکلیف سے، اتنی مشقت سے گزری ہوتی تھی، کوئی اس سے نہ پیار کرتا نہ ہمدردی کرتا. 2 سے تیسری بیٹی ہو جاتی، کوئی مبارکباد بھی نہ دیتا. لوگ کہتے لو پھر بیٹی ہو گئی، یہ انداز اختیار کیا جاتا. اور وہ عورت بیچاری جو کہ اس وقت توجہ کی، پیار کی، خیال کی محتاج تھی، وہ قصوروار بن جاتی، وہ مجرم بن جاتی. زمانے قدیم میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عورت کی صحت خراب ہو یا اس میں کمی یا کمزوری ہو تو وہ عورت لڑکی پیدا کرتی ہے،
اور مختلف مشرکانہ کلچرز کے اندر اسی طرح کی باتیں سننے میں آتی تھیں کہ اگر عورت کے چہرے پر تازگی ہے، زمانے حمل میں سرخی ہے، تو کہتے تھے بیٹا ہوگا. اگر اس کی رنگت پر زردی چھا جاتی کہتے تھے بیٹی ہوگی. اگر چڑھتے چاند کی تاریخ میں وضع حمل کی تاریخ آتی کہتے ہیں چڑھتے چاند کی تاریخیں ہیں، بیٹا ہوگا. اگر اترتے چاند کی تاریخوں میں وضع حمل کی تاریخ آ رہی ہوتی کہتے ہیں اچھا بیٹی ہوگی. اگر عورت خوش مزاج فیاض ہو جاتی کہتے اچھا لگتا ہے بیٹا ہوگا. اگر عورت بیمار ہوتی یا مزاج میں اس کے خرابی ہوتی تو کہتے چڑچڑی ہو رہی ہے، شاید لگتا ہے بیٹی ہوگی. یعنی ہر اعلیٰ بہتر اچھی چیز بیٹے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی اور ہر کمتر گھٹیا چیز ناپسندیدہ چیز پیدائش سے پہلے ہی وہ بیٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی اور سارا قصور جو ہے وہ عورت کے سر پہ ڈال دیا جاتا کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا. قرآن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے، اس نے آ کر ان غلط فہمیوں کے بادلوں کو دور کیا. تاریخ انسانی میں سب سے پہلی دفعہ قرآن میں اس بات کا ثبوت پیش کیا گیا کہ لڑکا یا لڑکی ہونے میں عورت کا قطعاً کوئی ہاتھ نہیں، عورت کا کوئی دخل نہیں. لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اس کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ جو سبب بنایا ہے بیٹا بننے کا یا بیٹی بننے کا، وہ سبب دراصل مرد کی طرف سے آنے والا نطفہ ہے. مرد کا سپرم ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ جو حمل ٹھہر رہا ہے اس سے بیٹا ہوگا یا بیٹی. سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت 37 سے 39، 37 سے 39، فرمایا أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. فرمایا کہ انسان ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے فَجَعَلَ مِنْهُ، یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ نطفے کی طرف جاری ہے، اس نطفے سے مرد اور عورت کی اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں بنا دی. تو یہاں پتہ چلا کہ نطفہ ہی ہے جو کہ یہ فیصلہ کرتا ہے. اول تو اسلام میں بیٹی ہونا کوئی جرم نہیں، نہ ہی کوئی شرم کی بات ہے، اور اگر بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے تو بتا دیا یہ تو والد ہے جس کا کہ نطفہ فیصلہ کرتا ہے. پھر سورۃ آل عمران میں ہم ایک لاجواب لاسانی بیٹی کا ذکر پڑھتے ہیں. قرآن میں پوری ایک سورت اس بیٹی ہی کے نام پر ہے، سورۃ مریم. کس کے ہاں ایسی بیٹی ہوگی اور کس کے ہاں ایسا بیٹا ہوا ہوگا جس کا کہ ذکر سورۃ آل عمران میں آتا ہے. نہ صرف اس بیٹی کا ذکر آیا ہے سورۃ آل عمران میں اور بھی دوسرے مقامات پر، بلکہ اس کی ماں کا بھی ذکر آیا ہے بہت شان سے. مریم علیہ السلام کی والدہ کا بھی بڑی شان سے قرآن میں ذکر آتا ہے. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یہ آیت 35-36 ہے، آل عمران 35-36، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. آیت 37 کا ایک حصہ ہے 37 کا، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی.
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اگر اس قول کو ہم نسبت دیں اللہ کی طرف تو مطلب یہ ہوگا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے یہ تو 1000 لڑکوں پر بھاری ہوگی. کس کے یہاں ایسا بیٹا ہوتا ہے جو تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے؟ جو اللہ اس کو مقام دے گا وہ تو بہت سے بیٹوں کو نہ ملا ہوگا. پھر مریم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کے آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا. انبتہا نباتن حسنن، بہت اچھی لڑکی اس کو بنا کر اٹھایا. نبات پہ لگتا ہے نا گروتھ ہو رہی ہے، جیسے جس کو کہتے ہیں نرچرنگ. تو پتہ چلا کہ بیٹیوں کے لیے بھی ایک نرچرنگ انوائرمنٹ ہونا چاہیے، ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے جہاں ان کی اپنی فطری صلاحیتیں جو ہیں وہ پروان چڑھیں، جو نیچرل ان کے ہاں ٹینڈنسیز ہیں ان کو نکھارا جائے، سنوارا جائے، ابھارا جائے، خوبصورت کیا جائے. یہ تو ظلم ہے بیٹی کو بیٹا بنانے کی یا عورت کو مرد بنانے کی کوشش کی جائے. یہ تو نرچرنگ نہ ہوئی، یہ تو اس کی نیچرل ٹینڈنسیز کو مار ڈالا گیا. ایک پھل ہے جس کے اندر مٹھاس ہے، اب زبردستی اس پھل کے اندر کھٹاس پیدا کی جائے گی تو ہم پھل کو بگاڑ دیں گے، کچھ کر نہ پائیں گے. کچھ پھل ہیں جن کی کھٹاس ہی اچھی لگتی ہے، مالٹے مثال کے طور پہ ہلکی سی ترشی اچھی لگتی ہے. کچھ پھل ہیں جن میں ترشی اچھی نہیں لگتی، جیسے آم ہوتا ہے. اب میٹھے پھل کو اگر کوئی کھٹا کرنے کی کوشش کرے یا کھٹے کو میٹھا ہی بالکل بنا دے، اس نے پھل بگاڑ دیا. تو جو قدرتی رجحان ہے اسی کو پروان چڑھانا دراصل خوبصورت نرچرنگ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ نے اس خیال کو آ کر مٹایا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ ہے یا کوئی مصیبت ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے احادیث میں یہ بات دیکھی. اب اسلام پھیلنا شروع ہوا، بڑھتا گیا، ہوتے ہوتے وہ ہندوستان میں داخل ہوا. جب یہاں مسلمان آئے اور اسلام جب ہندوستان میں داخل ہوا تو یہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے، جو ہندو کہتے ہیں اپنے آپ کو، مشرک لوگ تھے، ان کے ہاں عجیب و غریب رسوم اور رواج نظر آئے. نہ بیٹی کی عزت، نہ بیوی کی عزت. عورت حقیر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی. جو ان کے ہاں جنم کا پہیا بنا ہوا ہے، ری انکارنیشن ہوتا ہے جس طرح سے ری برتھ کا، ان کے یہاں تصور یہ ہے کہ لوگ مختلف شکلوں میں اگلے جنم میں پیدا ہوتے ہیں اپنے اعمال کے لحاظ سے. کہنا ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی بہت برا تھا پچھلے جنم میں تو اگلے جنم میں وہ کتا بن کر پیدا ہوگا، اور اگر ذرا سا بہتر تھا، تھوڑا بہتر یعنی بہت برا تھا لیکن اتنا نہیں کہ کتا بنایا جائے، ذرا بہتر تھا تو عورت بن کے پیدا ہوگا. یعنی کہ ری انکارنیشن کی سائیکل میں عورت کا مقام کیا تھا ہم خود دیکھ سکتے ہیں. عورت انتہائی حقیر، انتہائی گھٹیا سمجھی جاتی تھی، اور بیٹی ہونا تو شرم سے ڈوب مرنے کے برابر تھا. وہی نقشہ تھا جو سورۃ النحل کی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ چہرے پہ کالک چھا جاتی تھی بیٹی کی پیدائش کا سن کے. سوچتا تھا اٹھائے رکھوں اس کو یا مار ڈالوں، کیا کروں. یہ بیٹی کے ساتھ معاملہ تھا، اور بیوی کے ساتھ بھی معاملہ کچھ بہتر نہ تھا. جب تک زندہ رہتی تھی بیوی، شوہر کو دیوتا کی طرح پوجنا ہوتا تھا اس کو. شوہر کے گھر والے جو چاہیں سلوک کریں. کہاوتیں ان کے ہاں تھی کہ عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھنا چاہیے. عورت سے یہاں مراد ماں نہیں ہے، مراد ہے بہو یا بیوی. اور وہ کہتے تھے کہ عورت کا کیا ہے، پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہو بدل لو. کوئی حقوق بیوی کے یا بیٹی کے نہ تھے. اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو عورت کی شان یہ سمجھی جاتی تھی کہ وہ خود ستی ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو زندہ جلا ڈالے. اور اگر وہ زندہ رہ جاتی تھی، ستی نہ کرتی تھی اپنے آپ کو، تو نہایت منحوس سمجھی جاتی تھی. بیوہ عورت نہایت منحوس سمجھی جاتی تھی. کوئی اس کو ہار سنگھار کا حق نہ تھا، اس کو گنجا کر دیا جاتا تھا. ادنا کنیز کی طرح وہ گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی ساری زندگی. اس کے جذبات احساسات کا کوئی خیال نہ ہوتا تھا.
کسی خوشی کی تقریب میں اس کو پاس پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی. ہر چیز سے اس کو نکال باہر کرتے تھے, ایکسکلوڈ کر دیا کرتے تھے. دوسری شادی کا تو کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا تھا. یہ باتیں جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے خیال ہے کہ بھئی وہ زمانہ تھا جہالت کا, آج سے 1000 سال پہلے کا, تو ایج آف انلائٹمنٹ ہے, اب تھوڑی ایسے ہوتا ہوگا. یہ ابھی کا 2006 کا ایک واقعہ ہے جو کہ آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے. اخبار میں آرٹیکل آیا تھا, A donkey is like a housewife. بیوی گدھے کی طرح ہوتی ہے. یہ ان کی ٹیکسٹ بکس کے اندر لکھا ہوا ہے. نیو دہلی میں یہ خبر چھپی ہے, نیو دہلی کی خبر ہے 4 اپریل 2006 کی. وہ کہتے ہیں کہ ہاؤس وائفز اینڈ ڈونکیز آر مچ دا سیم ایکسپٹ دیٹ دا بیسٹ آف برڈن آر بیٹر کمپینینز. انہوں نے کہا کہ گدھے بہرحال بہتر ساتھی ہوتے ہیں, کمپلین لیس, شکایتیں کم کرتے ہیں, اینڈ آر مور لوئل, اور زیادہ وفادار ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ا اسکول ٹیکسٹ بک یوزڈ ان انڈیاز ویسٹرن اسٹیٹ آف راجستھان. یہ اسکول کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, یعنی کسی جاہل کا قول نہیں ہے. اس کو عقیدے کے طور پہ, اصول کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں کے اندر. وہ لکھتے ہیں, A donkey is like a housewife. In fact, the donkey is a shade better. For while the housewife may sometimes complain and walk off to her parents' home, you will never catch the donkey being disloyal to his master. Tuesday's Times of India quoted the Hindi language book as saying, انہوں نے کہا کہ گدھا پھر بھی بہتر شکایت نہیں کرتا. بیوی تو کبھی کبھی خفا ہو جاتی ہے, اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے, گدھا تو کبھی ایسے نہیں کرتا. یہ آگے لکھتے ہیں, The book for 14-year-olds was approved by the state's Hindu nationalist Bharatiya Janata Party administration. جو ان کی ہندو جماعت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی, اس نے اس کتاب کو کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ پڑھانے کے قابل ہے. تو یہ آپ کو آج کا قصہ سنا دیا گیا, اسی سال کا. یہ بیوی کا حال تھا اور ہے. بیٹیوں کا تو سوچ لیں کیا مقام, کیا حال ہوگا. کیا بیویوں کا مقام ہوگا اور کیا بیٹیوں کا حال ہوگا. بیٹی بھی نہایت گھٹیا سمجھی جاتی تھی. اب اگر بیٹی ہے, پیدا ہو گئی, اب شادی بیاہ تو کرنا ہے نا اس کا. اگر کوئی بیٹی کا رشتہ دیتا تو یہ لڑکے والوں کا احسان سمجھا جاتا کہ انہوں نے گری پڑی چیز کو اس قابل سمجھا ہے کہ اپنے گھر لے جا رہے ہیں, اور ان کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہ اپنی بیٹی کو مال اور دولت میں تول کر دولہا کے گھر روانہ کیا کرتے تھے. یعنی لڑکی کے والدین بہت سا مال اسباب دیتے تھے بیٹی کو, تاکہ بیٹی جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ لڑکے والے اس حقیر فقیر چیز کو قبول کر لیں. اپنی ذات سے تو ہلکی ہے, تو بھاری کیسے کیا جائے, تو سامان سے اس کو بھاری کرنے کی کوشش کرتے تھے. لڑکی کے والدین لڑکے کے والدین کے مقابلے میں اپنے آپ کو نہایت گھٹیا سمجھا کرتے تھے. ہر موقع پر ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ داماد کو اور اس کے گھر والوں کو مختلف تحفے تحائف دیں گے. بات پہ لڑکی والوں سے توقع ہوتی تھی کہ وہ پیسہ دیں گے یا گفٹ دیں گے لڑکے والوں کو, چاہے بچہ پیدا ہو, چاہے کوئی خوشی کی تقریب ہو یا غم کی تقریب ہو. خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع, ذمہ داریاں ساری لڑکی کے گھر والوں پر آ جاتی تھیں. لڑکی بیاہ کر شادی ہو کر سسرال آتی تھی. اگر شادی کے بعد سسرال والے کسی مشکل کا یا پریشانی کا شکار ہو جاتے تو شامت نئی آنے والی بہو کی ہوا کرتی تھی. کہتے تھے سبز قدم آئی ہے, منحوس ہے. اور اگر اس سے بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ اپنے بیٹے کو مشورہ دیتے کہ یہ تو بیکار عورت ہے. جیسے کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو جائے کسی مشین کے اندر, یہ تو بیکار ہے, کچھ خرابی ہے, یہ تو لڑکا پیدا نہیں کر سکتی. تم ایسا کرو کہ تم ایک اور شادی کر لو. لڑکی کے گھر والوں کے لیے انتہائی بے غیرتی کی بات سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن کے گھر آئیں, اس سے ملیں یا اس کے گھر آ کر کچھ کھا لیں. انتہائی بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کیسے گھٹیا ہیں یہ کہ اپنی بیٹی کے گھر سے کھا رہے ہیں. کہتے تھے داماد کا کھا رہے ہیں. یہ طریقہ ہوتا تھا. اور اس حد تک بیوی کے گھر والوں کو
حقیر اور گھٹیا سمجھا جاتا تھا کہ بیوی کی بھائی کے لیے یا بیوی کی بہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو گالی کے طور پہ استعمال کیا جانے لگ گیا، اور آج بھی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ تمام باتیں انتہائی تعجب خیز تھیں، کوئی اور ہی دنیا نظر آ رہی تھی ان کو، اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں تو بیٹی ہونا کوئی مسئلہ نہیں اور بیوہ ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں، بیٹی ہے طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو بھی کوئی پرابلم نہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں تو بیٹی ہونا کوئی مسئلہ نہیں اور بیوہ ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں، بیٹی ہے طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو بھی کوئی پرابلم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیوہ خواتین سے نکاح کیے اور آپ نے طلاق یافتہ خاتون سے بھی نکاح کیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لڑکی کوئی حقیر نہیں تھی، کوئی گھٹیا نہیں تھی۔ جب شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا تھا تو لڑکا ذمہ دار تھا کہ وہ گھر میں بیوی لانے سے پہلے اس کی ضروریات مہیا کرے، پھر شادی کے وقت مہر ادا کرے۔ بیوی کے گھر والے نہایت محترم ہوتے تھے، بہت ان کی عزت کی جاتی تھی، ان کے ماں باپ کی ویسی ہی عزت ہوتی تھی جیسے لڑکا اپنے والدین کی عزت کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت پیار سے اے میرے صدیق کی بیٹی کہا کرتے تھے یا اے ابو بکر کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ اتنی عزت، اتنے آنر سے بیوی کے والد کا وہ نام لیا کرتے تھے۔ بیوی باعزت محسوس کر نہیں سکتی جب تک اس کے گھر والوں کی عزت نہ ہو، تو آپ نے سکھایا ہے اپنی امت کو کہ اپنی بیویوں کے گھر والوں کی عزت کرو۔ بیٹی کی شادی کو بوجھ ہی نہ تھا، پھر اسلامی نظام میں اس کی عزت کی ایسی حفاظت تھی کہ کوئی اس پر گندی نظر ڈال نہ سکتا تھا۔ عورت کوئی نمائشی آئٹم نہیں تھی، شو پیس نہیں تھی۔ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر زنا کا جھوٹا الزام لگا دے 80 کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی اس کو۔ بیٹیوں کی عزت کے حفاظت کے ایسے قوانین تھے کہ ان کی وجہ سے کوئی ان کی بے عزتی کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ ناممکن تھا کہ جس کا جی چاہے آئے چھاپا مارے، کسی کی بیٹیاں اٹھا کر لے جائے، جو جی چاہے سلوک کرے، ہو نہیں سکتا تھا۔ لیکن ہندوؤں کے ہاں کوئی اور ہی سلسلہ تھا جو کہ نظر آتا تھا۔ اب یہ دو تصویریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، خود سوچئے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کون سا نمونہ جانا پہچانا ہے، ہم کس نمونے سے زیادہ فیملیئر ہیں؟ جی ہاں، مشرک نمونے سے، جاہلیت والے نمونے سے۔ اسلام کا نمونہ اجنبی ہے ہمارے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے ہم اسلام کے ذریعے بجائے کہ ہندو عورتوں کو ان کے حقوق دلواتے، ہم نے اپنی بیٹی کو دو کوڑی کا سمجھ لیا، ان کو ایلیویٹ کرنے کے بجائے اپنی عورتوں کو ڈیگریڈ کر دیا۔ عام طور پہ آرگیومنٹ ہم سنتے ہیں کہ بھئی ہم تو لڑکی والے ہیں، ہم تو مجبور ہیں۔ تو کس کے ہاتھوں مجبور ہیں؟ اللہ نے تو کوئی مجبوری نہیں رکھی۔ مشرکوں کے رسوم اور مشرکوں کے رواجوں کے ہاتھوں مجبور ہیں، تو پھر سوچ لیں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے کیا سلوک کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیوں کیا۔ ذرا سے اس موضوع پر انشاءاللہ بعد میں ہم آئیں گے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، ہم کیسے ان کو نرچر کریں، ہم کیسے ان کی پرورش اور تربیت کریں۔ فی الحال ذرا سا ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ کیا جو تصویر یہاں قرآن میں کھینچی گئی ہے بیٹی کو دفن کر دینے کی، دبا دینے کی، کیا آج بھی بیٹیاں اس طرح ماری جا رہی ہیں؟ کیا آج بھی بیٹیاں اس طرح سے دفن ہو رہی ہیں؟ ایک آرٹیکل ہے جو کہ ٹائم میگزین میں آیا تھا 17 دسمبر 2001، 17 دسمبر
2001 का ये आर्टिकल है टाइम मैगजीन का. आप चाहें तो आप इंटरनेट पे जाके निकाल सकती हैं. नाम इसका है नो प्लेस फॉर गर्ल, कोई जगह नहीं है लड़कियों के लिए. सवाल पूछा गया है वेयर डिड ऑल द लिटिल गर्ल्स गो, सारी लड़कियां कहाँ चली गईं इस बस्ती की. अकीला अ 70-year-old midwife कैन टेल यू, 70 साल की औरत है जो कि दाई है, वो बताती है. बहुत से बच्चों की पैदाइश में इसने मदद की है. राजस्थान के एक गांव की रहने वाली है जहां पर लड़कियां बहुत कम पाई जाती हैं उस बस्ती के अंदर. तो पूछा गया उससे कि ये बताओ बेटियां पैदा तो होती हैं फिर कहाँ चली जाती हैं. उस दाई ने जवाब दिया डेड, किल्ड, मार डाली जाती हैं. उसने कहा शी सेज ब्लंटली एज सून एज अ गर्ल इज बोर्न दे से ओल्ड लेडी गेट आउट, आफ्टर आई लीव द मदर ट्विस्ट्स इट्स नेक. जब लड़की पैदा होती है मुझसे कहा जाता है कि तुम बाहर निकलो यहाँ से, उसके बाद माँ उसकी गर्दन मरोड़ देती है. तो ये लिखते हैं कि इंडिया में जो जहेज का निजाम चल रहा है उसने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया. गरीब खानदान जो हैं वो कल्लाश हो जाते हैं पैसा जमा करते करते, जो कि बेटी की शादी के लिए जरूरी होता है जहेज देने के लिए. लिहाजा बेटी के मुकाबले में बेटा बेहतर है उनके लिए. इंडिया में बहुत से ऐसे क्लिनिक्स खुल गए हैं जो कि खुसूसियत रखते हैं हमल गिराने में, अबॉर्ट करने में. अगर कोई बच्ची है यदि पता ये चल जाए अल्ट्रासाउंड से या एमनियोसेंटोसिस से कि बेटी होने वाली है तो वो अबॉर्ट करवा देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं. सेक्स सिलेक्टेड अबॉर्शन हैं. इसी तरह लड़कियों को खाना पीना कम दिया जाता है लड़कों के मुकाबले में, और जब वो बीमार होती हैं तो कम ही डॉक्टर के पास उनको ले जाया जाता है. ये लिखते हैं कि इन द कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली last month parents stuffed a newborn girl into a plastic bag and left her in a ditch where she was found barely alive being eaten by stray dogs. दिल्ली में ये हुआ कि एक बच्ची को, नौजायदा बच्ची को उसके वालिदैन ने प्लास्टिक के थैले में डालकर खड्डे में फेंक दिया और वहां वो बमुश्किल जिंदा पाई गई और कुत्ते उसको खा रहे थे. ये सब बातें जब इन्होंने की इनको बड़ी हैरत हुई. ये जो जर्नलिस्ट हैं तो जब इनको हैरत हुई तो ये लिखते हैं कि नयन कंवर अ 50-something grandmother of 5 says she cannot understand the fuss. ये कहते हैं कि एक खातून है वहां पर जो कि दादी हैं, वो कहती हैं खैर क्या इतना हंगामा हो रहा है. कहती हैं आई हैड 4 girls but I got rid of them all. कहा कि मेरी 4 बेटियां हुई, मैंने सबसे निजात हासिल कर ली. पूछा गया वाई, क्यों? दे आर अ बर्डन, उसने कहा वो एक बोझ है. एंड बेस्ट किल्ड ऑफ अर्ली, और बेहतर है जल्द अज जल्द उनको मार डाला जाए. हाउ डिड शी डू इट, कैसे किया? ओह आई जस्ट डिड नॉट फीड देम. कहने लगी क्या हुआ, मैंने उनको दूध ही नहीं दिया. आई लेफ्ट देम लाइंग इन अ कॉर्नर, एक कोने में छोड़ दिया, पड़ी रही. दे क्राइड फॉर अ बिट, थोड़ी देर रोती रही. बट देन दे क्वाइटेंड डाउन एंड इवेंचुअली डाइड, फिर चुप हो गई और मर गई. Only one lasted 2 whole days. एक बच्ची है जो 2 दिन तक जिंदा रही, सिसकती रही और उसको दूध नहीं दिया, खाना नहीं दिया. Her pregnant sister-in-law is standing by. उसके साथ उसकी रिश्तेदार एक खड़ी है खातून, कहती है I will only love it if it is a boy. मैं तो सिर्फ तभी खुश होंगी जब बेटा होगा. She says I will have nothing to do with girls. बेटी होगी तो मुझे कोई काम नहीं उससे. इसी तरह ये एक और अखबार में खबर आई थी, ये 13 अक्टूबर 2005 डॉन में ये खबर आई थी. यूनाइटेड नेशंस की खबर है. लिखते हैं एक औरत के बारे में, उसका नाम है रानो. 18 साल की उम्र में उसकी शादी हुई. पहली 2 उसके यहाँ बेटियां हुई, दोनों का उसने गला घोंट दिया इसलिए कि वो बेटियां थी. फिर जो 2 और प्रेगनेंसीज हुई उसको पता चल गया कि बेटी होने वाली है, तो उन दोनों प्रेगनेंसीज को उसने खत्म करवा दिया. इन तमाम चीजों के बावजूद ये लिखते हैं कि वो और उसका शौहर किसी किस्म का अफसोस का इजहार नहीं करते. और इसने कहा है उस औरत ने आई विल किल अदर चिल्ड्रन इफ दे आर बोर्न गर्ल्स. कहा कि अगर और बेटियां होंगी उनको भी मार डालूंगी. वजह क्या बताइए? शी इज टू पुअर टू पे फॉर देयर वेडिंग्स. उनकी शादी का खर्च नहीं उठा सकती.
یہی بات اس آرٹیکل میں جو پہلے آپ کو سنایا جا رہا تھا اس میں بھی لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے جو یہ لڑکیوں کو مار ڈالتے ہیں، کیا ریزن ہے. وہ لکھتے ہیں دا اکنامکس آف دا ڈاوری سسٹم آر بروٹل. جہیز کی رسم نے دراصل لڑکیوں کا یہ حال کروایا ہے. ایک ایوریج ان کا خاندان ہوتا ہے، دلہن کا خاندان، وہ اپنی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ لڑکے کے خاندان کو دے دیتا ہے. ایک مرد نے کہا اس رپورٹر سے، اس جرنلسٹ سے، کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو، تم ہم کو فکس ڈپازٹ دے دو ہماری بیٹیوں کی شادی کے لیے، ان کے جہیز کے لیے، پھر تم دیکھو ہم کتنی بیٹیاں پیدا کرتے ہیں. تو جہیز کی وجہ سے، جہیز چونکہ دینا پڑے گا اس لیے وہ بیٹیوں کو مار ڈالتے ہیں. یہ دوسرا آرٹیکل اس کی طرف ہم آتے ہیں. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ کیسے مارتے ہیں بیٹیوں کو. دا گرل چائلڈ از کلڈ بائی پٹنگ اے سینڈ بیگ آن ہر فیس اور بائی تھروٹلنگ ہر. یا تو وہ ریت کا تھیلا رکھ دیتے ہیں اس کے منہ کے اوپر. تصور میں لے کر آئے نا، وہ نہیں پیدا ہوئی بھی بچی، اتنی نازک تکیہ بھی ہم نہیں رکھتے، چادر سے منہ نہیں ڈھانکتے اس کا، کیا کہیں سانس نہ رک جائے. اور کہاں کہ ریت کا تھیلا لے کر اور دبایا جائے اس کو کہ اس کا سانس رک جائے، یا اس کا گلا ہی مروڑ دیتے ہیں یا گلا گھونٹ دیتے ہیں. آگے یہ لکھتے ہیں کہ حالانکہ ایک قانون بنایا گیا ہے جس نے کہ بین کیا ہے سیکس ڈٹرمنیشن ٹیسٹنگ کو، نہیں الٹرا ساؤنڈ ایسا نہیں کرایا جا سکتا جس سے پتا چلے کہ بیٹی ہے یا بیٹا، لیکن لوگ کرا رہے ہیں. انڈیا میں آپ اندازہ لگائیے کتنی لڑکیاں ماری گئی ہیں. 6 کروڑ 60 ملین گرلز. یہ لکھتے ہیں 60 ملین گرلز are now missing, effectively falling into a demographic black hole from which analysts fear there will be no return. 6 کروڑ لڑکیاں غائب ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اتنی ساری لڑکیوں کو جب مارا، اب شادی کرنے کے لیے بیویاں نہیں مل رہی، تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ لکھتے ہیں کہ پنجاب میں، رورل پنجاب جو ہے جہاں کے عورتوں کی کمی بہت زیادہ نمایاں ہے، وہاں پہ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ پولی اینڈرس یونینز وتھ ون وومن. بہت سارے مرد ایک عورت لے کر آ جاتے ہیں. آفن پرچیز فرام پورر ریجنز، خرید لی جاتی ہے وہ غریبوں سے. فورس ٹو بی اے وائف ناٹ اونلی ٹو اے ہسبینڈ بٹ آلسو ٹو ہز بردر اینڈ ایون اکارڈنگ ٹو سم رپورٹس ہر اون فادر ان لا. اب وہ ایک عورت لے آتے ہیں، وہ ایک اپنی شوہر کی بیوی تو ہوتی ہی ہے، پھر اس کے بھائیوں کے لیے بھی وہ جو بھی کچھ فراہم کر سکتی ہے کرتی ہے، اور سسر کے لیے بھی. اچھا، ایک اور بھی آرٹیکل کہیں پڑھنے میں آیا، ہر جگہ تو ظاہر ہے اتنا ایڈوانسمنٹ نہیں ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں یا ایمنیوسینٹوسس کروا لیں، بیٹی ہونے کو ہو ہی جاتی ہے. اس طرح سے مارتے ہیں کہ ایک درخت ہوتا ہے، اس کا جو سیپ ہوتا ہے، جو اس میں سے رس نکلتا ہے، وہ نہایت زہریلا ہوتا ہے. وہ رس چٹا دیتے ہیں لڑکی کو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی سانس کی نالی یا اس کے کھانے کی نالی، اس میں چھید ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بچی جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے اسی طرح مر جاتی ہے. ان سب چیزوں میں جو ایک مشترک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں لڑکیوں کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے، ایک وجہ سامنے آ رہی ہے جہیز کی وجہ سے. ہمیں جہیز کی تباہ کاری کا اگر تھوڑا سا اندازہ لگانا ہے، یہ ایک پیپر ہے، ورلڈ سوشلسٹ ویب سائٹ سے اس کو لیا گیا ہے. پیپر تو بہت سارے ہیں، سب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کہیں کہیں سے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی. پہلی بات، یہ جو جہیز کی رسم ہے اس کو ہندوؤں کے ہاں مذہبی تحفظ حاصل ہے، یعنی کہ ان کی روایات میں، ان کی تعلیمات کے اندر یہ چیز موجود ہے. ان کی جو مذہبی کتاب ہے رامایانہ، اس میں لکھا ہے کہ سیتا بہت سا جہیز لے کر راما کے گھر آئی تھی، لہٰذا ہر لڑکی پر یہ فرض ہو گیا کہ جب وہ اپنے شوہر کے گھر جائے تو بہت سارا جہیز لے کر جائے. یہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کے بجائے زیادہ سے زیادہ ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا رنگین سے رنگین ہو رہی ہے، طرح طرح کی چیزیں بازاروں میں، مارکیٹ میں آ رہی ہیں. لڑکے والے چاہتے ہیں کہ ہم خریدیں، یا لڑکا خود چاہتا ہے خریدیں. خود اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ چاہتے ہیں ہم کوئی لڑکی ایسے لے آئیں کہ پیچھے سے اس کے باپ بھائی اس کو دے دیں یہ سب چیزیں. یا افورڈ کر بھی سکتے ہیں تو ان کے ہاں ایک عزت کا معیار سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہماری بہو اتنا جہیز لے کر آئی، بجائے کہ وہ شرم کریں اس بات کے اوپر، غیرت آئے ان کو. اسی کے اسلام میں تو اتنی شرم کی یہ بات ہے کہ
لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے کہے کہ تم اپنے باپ کی کمائی سمیٹ کے لے کر آؤ. اللہ نے لڑکوں کو قوت بازو دی ہے، مرد کو اللہ نے کمانے کی طاقت دی ہے، وہ کماتے ہیں، وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اندر قوام بنایا اللہ نے ان کو. لیکن جب انسان اللہ سے دور ہٹ جاتا ہے، فطرت سے دور ہٹ جاتا ہے، اب ساری ذمہ داری ہو گئی ہے لڑکی کی اور اس کے گھر والوں کی کہ وہ جہیز مہیا کریں. اور جب وہ جہیز اپنی مرضی کا نہیں دیتے، یعنی لڑکے کی یا لڑکے والوں کی مرضی کا جہیز نہیں دیتے، تو کیا سلوک کرتے ہیں؟ یہ ایک مصنف ہیں، آتھر ہیں، مرینال پانڈے. یہ لکھتی ہیں، ترجمہ سنایا جا رہا ہے آپ کو، کہ بازار میں سامان بہت موجود ہے، تو لڑکے والے کہتے ہیں کہ امکان اس بات کا ہے کہ اگر تم لڑکی کو تشدد میں مبتلا کرو گے، یعنی فزیکلی ٹارچر کرو گے، تو اس کے باپ بھائی تمہارے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کریں گے. لکھنؤ کا واقعہ ہے، 19 سالہ لڑکی کا ذکر ہے، رنکی. وہ شادی ہو کر گئی، 1 مہینے کے بعد اس کو تشدد کا شکار بنایا گیا، ٹارچر کیا گیا، اور اس کے سسرال والوں نے اس کو جلا دیا زندہ. وجہ کیا بتاتے ہیں؟ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی شادی ہوئی، جو بلک رام تھا، یعنی لڑکے کا والد، یعنی لڑکی کا سسر، اسے تقاضا کیا کہ ہم کو رنگین ٹیلی ویژن چاہیے، بلیک اینڈ وائٹ نہیں چاہیے، اور موٹر سائیکل بھی چاہیے. جب رنکی کی ماں ان مطالبات کو پورا نہ کر سکی تو انہوں نے سیویئر فزیکل ٹارچر کیا لڑکی کے اوپر، اس کے شوہر نے اور اس کی ساس نے، اور پھر اس کو جلا دیا. یہ برائٹ برننگ آپ سن رہے ہیں، یہ برائٹ برننگ فنومینن ہے. اور برائٹ برننگ جہیز کی خاطر کیا جاتا ہے. دلہن کو جلا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، تاکہ دوسری لڑکی لے کر آئیں گے وہ اور جہیز لائے گی. ٹائم میگزین ایک سروے کیا تھا کہ 1980s اور 1990s میں جہیز کی ڈیمانڈ 15 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی یہ چیز کم ہونے کے بجائے، یہ لعنت، یہ کینسر کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آگے یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو جہیز کا تقاضا ہے، یہ تو سالوں سال اس کا سلسلہ چل سکتا ہے. کوئی مذہبی رسومات ہوں، بچوں کی پیدائش ہو، یہ تمام موقع ذریعہ بن جاتے ہیں مزید درخواستوں کا، مزید توقعات کا کہ پیسہ دیا جائے گا یا چیزیں دی جائیں گی. اگر لڑکی کے گھر والے ان باتوں کو، ان ڈیمانڈز کو نہیں مانتے تو جو بہو ہوتی ہے اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ذہنی، نفسیاتی یا جسمانی تشدد اس پر کیا جاتا ہے. اور بہت ہی اگر ورس کیس ہو جائے تو بیوی کو مار ڈالا جاتا ہے، تاکہ ٹو میک اے وے فار اے نیو فائنینشیل ٹرانزیکشن، دیٹ از سیکنڈ میرج. ایک اور شادی کی جاتی ہے تاکہ مزید وہ جہیز لے کر آئے. آگے مزید یہ لکھتے ہیں کہ the price of the Indian groom astronomically increased and was based on his qualifications, profession and income. انڈیا میں دولہا کے دام آسمان سے باتیں کرنے لگے. آپ مجھے بتائیے یہ چیز ہمیں جانی پہچانی لگ رہی ہیں یا نہیں؟ جہیز کی توقع کرنا، کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں تو صرف آپ کی بیٹی چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. پھر کہتے ہیں آپ کی بیٹی ہے، آپ جو چاہیں دیں اپنی بیٹی کو. کیوں کہا؟ آپ کہیں کہ آپ کی بیٹی ہماری بہو بن کے آ رہی ہے، ہماری عزت ہے، جو ہم دے سکیں گے، چھوٹا موٹا جیسا بھی، جو ہماری حیثیت ہے، ہم اپنی بہو کو چیزیں دیں گے. لڑکا کہے کہ میں اپنی بیوی کو پرووائڈ کروں گا. لڑکی کے والد پر یہ بوجھ ڈالنا کہ آپ دیں. اس کے بعد پھر ہمارے یہاں دیکھیں، بچہ ہوتا ہے تو توقع کی جاتی ہے کہ لڑکی کے گھر والے سامان لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے یہاں تو رسم ہے کہ لڑکی کی پہلی ڈلیوری ہوتی ہے وہ تو میکے میں ہی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے میکے میں؟ تاکہ لڑکی کے گھر والے خرچہ اٹھائیں. پھر کہتے ہیں ہمارے یہاں رسم ہے کہ بچے کا پالنا تو ماموں دیتے ہیں. تو یہ رسم کیوں نہ ہوئی کہ لڑکے کا پالنا چچا دیں؟ پھر شادی کے موقع پہ یہ رسم کیوں ہے کہ لڑکی کی ماں لڑکے کے گھر والوں کو جوڑے بانٹتی ہے؟ اگر پوچھیں تو لوگ کہتے ہیں محبت بڑھتی ہے. تو یہ بھی پوچھیں کہ بتائیں کیا آپ کو ہم سے محبت نہیں؟ آخر لڑکے کی ماں لڑکی کے گھر والوں کو جوڑے پہ کیوں نہیں دیتی؟ یہ ایک طرفہ محبت کیوں ہے؟ یہ سب استحصال ہے لڑکی کا، صرف اور کچھ نہیں. صرف جھکانا ہے لڑکی والوں کو
اتنا بوجھ ان کے اوپر ڈال دو کہ وہ جھک جائیں. بعض جگہ یہ بھی سنا گیا کہ جب بارات جاتی ہے تو وہ جان بوجھ کے لڑکی والوں کے گھر کا کھانا ضائع کرتے ہیں, کھانا پھینک دیتے ہیں نیچے, چاول پھینک دیتے ہیں, گوشت نیچے پھینک دیتے ہیں تاکہ کھانا کم ہو جائے, اور اس کے بعد لڑکی والوں کی بے عزتی ہو اور ساری زندگی اپنی بہو کو وہ دبا کے رکھ سکیں کہ دیکھو تمہارے یہاں کیا ہوا تھا. یہ چیزیں ہمیں بہت جانی پہچانی لگ رہی ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں, ہم مسلمانوں کے ہاں بھی سنا گیا ہے کہ بعض جگہ لڑکے کی پگڑی رکھی جاتی ہے. جتنا لڑکا کوالیفائڈ ہوگا, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یا اچھے خاندان کا ہے, یا لڑکے کے والد کسی اچھی پوزیشن پر ہیں, اتنی زیادہ لڑکے کی پگڑی ہوتی ہے. پگڑی کیا کہ لڑکی والے ایڈوانس میں 4 لاکھ, 5 لاکھ, 15, 20, 50 لاکھ روپے لڑکے والوں کو دیں, اور یہ سب چیزیں عورتیں کرتی ہیں. تو آپ سوچیں ایک لڑکے کی ماں ہونے کے لحاظ سے کہ کیا میرا بیٹا کوئی بکاؤ مال ہے جو میں اس کو بازار میں جا کر بیچوں گی اور میں اس کے دام کھڑے کروں گی؟ نعوذ باللہ. ایک مسلمان ماں سوچ کیسے سکتی ہے وہ کیا کل اللہ کو جواب دے گی کہ اللہ تو نے مجھ کو بیٹے جیسی نعمت دی تھی, اور حقیقت ہے کہ بیٹا نعمت ہے, بیٹی بھی نعمت ہے, اور انسان ہونے کے ناطے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹا انسان کی فطرت کی خواہش ہوتی ہے, دل چاہتا ہے کہ انسان کے ہاں بیٹا ہو, اور بیٹا اگر اللہ دے دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا بھی تو اللہ سوال پوچھے گا کہ تم نے یہ ظلم اور ستم کیا تھا اس بیٹے کی وجہ سے. تمہارا اپنا تو کوئی اس میں کریڈٹ نہیں کہ اگر تمہارا بیٹا ہو گیا, اللہ نے دیا. خواہش پوری ہو گئی, خواہش کر سکتا ہے انسان, خواہش پوری ہو گئی الحمدللہ, انسان اس نعمت کا حق ادا کرے. اللہ کی مرضی نہ ہوئی, بیٹا نہ ہوا, بیٹیاں ہو گئی الحمدللہ, اللہ ان کا خیال کرے. لیکن اس طرح ڈفرینشیٹ تو نہیں ہو سکتا. ہندوؤں کے یہاں بھی یہی چیز ہے. ہندوؤں کے یہاں بھی سے کیا مطلب, ہندوؤں ہی سے تو ہم لے رہے ہیں یہ ساری چیزیں. اگر کوئی لڑکا ڈاکٹر ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, انجینئر ہے, تو گریجویشن سے پہلے ہی اس کے دام لگ جاتے ہیں. دام لگنا ہی بات ہے نا. ایون پرائر ٹو گریجویشن ڈیولپ دا ڈیوائن رائٹ ٹو ایکسپیکٹ اے فیٹ ڈاوری because they become the most sought after cream of the graduating and educated dowry league. یہ ایک چیز ہے زیادہ سے زیادہ جہیز حاصل کرنے کی. زیادہ پڑھاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تاکہ جو لڑکی لے کر آئیں وہ زیادہ جہیز لے کر آئیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ لڑکیاں ظاہر ہے بوجھ بنتی چلی جا رہی ہیں. اور پھر انہوں نے ابورشن وغیرہ کے بارے میں بتایا ہے کہ کتنی کثرت کے ساتھ ابورشن ہوتے ہیں ان کے ہاں, اور یہ سب کا سب جو ہے یہ جہیز کی وجہ سے ہی کیا جا رہا ہے. ایک آرٹیکل میں یہ بات لکھی ہے کہ انڈیا میں بامبے میں ایک اشتہار دیا گیا ہے, اس میں حاملہ خواتین کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ 500 روپے تم آج خرچ کرو, یعنی الٹرا ساؤنڈ کے اوپر یا ایمنیوسینٹوسس پر جینڈر ٹیسٹ کروا لو, اور مستقبل میں 50,000 روپے جہیز کے بچا لو. کیا مطلب ہے؟ پتا چلے کہ بیٹی ہے ابورٹ کرا دو. اور یہ لکھتے ہیں کہ فیمیل انفینٹیسائڈ یعنی بچیوں کو اس طرح ابورٹ کرا دینا, یہ پچھلی دہائی کے اندر, پاسٹ ڈیکیڈ کے اندر تیزی کے ساتھ بڑھا ہے. اتنا کچھ علم میں آنے کے بعد اب کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ حرج کیا ہے جہیز دینے میں. جتنی یہ لڑکیاں جلائی جاتی ہیں, اور جو آپ کو ایک بہت ہی معمولی سی جھلک ہے جو ان آرٹیکلز کے ذریعے دکھائی گئی ہے جہیز کی تباہ کاری کی, اس کے بعد بھی اگر ہم ان ہندوؤں کی اور مشرکوں کی رسومات کو نہ چھوڑیں اور ہم کہیں کہ ہم مجبور ہیں, ہم کو تو جہیز دینا ہی ہے, تو پھر جو بھی جہیز دے رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو وہ اس جرم میں شریک ہیں, پرپیچویٹ کر رہے ہیں نا, کمپلائز ہیں وہ ان لڑکیوں کے جلانے میں وہ بھی شریک ہیں. انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے, چاہے ایک بوند برابر ہی حصہ ڈالا ہو. یاد رکھیے جس رب نے بیٹی دی ہے اسی نے قسمت بنائی ہے. جہیز سے قسمتیں نہیں بنتی. اللہ رسول کی نافرمانی کر کے ہم سوائے مصیبت کے اور کچھ بھی اپنے حصے میں نہیں لے کر آ رہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ریجڈ ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ جگہ, یہاں سخت ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس سسٹم کو انشاءاللہ تعالی بدلنا ہے.
ہمیں چھوٹی چھوٹی نٹ پکنگ سے، بال کی کھال نکالنے سے، ذاتیات سے ذرا سا بلند ہو کر اور سسٹمز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ کمپریہنسو مجموعی تبدیلی آئے، عورت کو اس کا مقام ملے۔ اس ذلت سے ہم اپنی بیٹیوں کو نکالیں۔ ہندوؤں کی رسم پوری کی پوری آج ہم مسلمانوں نے لے لی ہے۔ لڑکے والے اپنا حق سمجھ کے لڑکی والوں سے جہیز وصول کرتے ہیں، اور اگر لڑکی جہیز لے کر نہ آئے، اٹھتے بیٹھتے اس کو تانے دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کی ماں نے پیراونیوں کے جوڑے نہ دیے ہوں، اٹھتے بیٹھتے باتیں سنائی جاتی ہیں کہ تمہاری ماں ہم کو ایک جوڑا نہیں دے سکتی تھی، فلاں کو دیکھو وہ تو اتنا جہیز لائی ہے، فلاں کو دیکھو وہ تو گاڑی لائی ہے۔ یہ ہم مسلمان خواتین کو زیب نہیں دیتا، اور چونکہ جہیز کی فکر اتنی پڑ جاتی ہے لہذا لڑکیوں کو پڑھایا لکھایا نہیں جاتا، اس لیے کہ کون ان کی تعلیم پر خرچ کرے، وہ فیس کے پیسے کیوں نہ جہیز کے لیے جمع کر لیے جائیں اور ان کو جہیز دے دیا جائے۔ بعض دفعہ بھائی یا باپ اپنے جسم کے اعضاء بیچتے ہیں، آرگن ڈونیشن تو نہیں ہوتا، وہ بیچتے ہیں، اپنی کڈنی بیچتے ہیں تاکہ وہ بہن کی شادی کے لیے پیسے فراہم کر سکے۔ تو جہاں یہ حال ہو جائے گا ان رسومات کا، وہاں بھائیوں کو بہنیں کیوں اچھی لگیں گی؟ وہاں باپوں کو بیٹیاں کیوں اچھی لگیں گی؟ ان کا تو یہی حال ہوگا جو سورہ نحل کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ چہرے پر کالک چھا جائے اور وہ غم کا گھونٹ پیے اور کہے کیا کروں، زمین میں دبا دوں کہ ذلت کے ساتھ لے کر پھروں، شادی بھی کروں، جہیز بھی دوں، اس کے بعد باتیں بھی سنوں، گھٹیا بھی ہوں، تو کون اپنی بہن کی شادی کرے اور اس کے بعد شادی کرنے کے بعد وہ سالہ بھی بنے، گھٹیا بھی سمجھا جائے۔ یہ جو ہندوؤں کا واقعہ ہے، ان کے یہاں جو رسم پائی جاتی تھی اور پائی جاتی ہے کہ بیٹی کے گھر کھانا نہیں کھایا جا سکتا، بعض مسلمان بھی اس کو اسی طرح پوری پابندی کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے کہا، مسلمان خاتون نے، کہ میری بیٹی کا گھر میرے پڑوس میں ہے لیکن میں نے آج تک اپنی بیٹی کے گھر ایک پانی کا گھونٹ نہیں پیا۔ تو کیوں نہیں پیا؟ اگر اللہ پوچھے گا ان سے قیامت کے دن وہ کیا جواب دیں گی؟ یہ تو ہندوؤں کے طور طریقے ہیں، ہم مسلمانوں کا کیا تعلق اس جہالت سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جایا کرتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر، آپ بیٹھتے تھے ان کے گھر میں، جو موجود ہوتا تھا آپ کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے۔ جس نے بیٹی دے دی اب وہ ایسا حقیر ہو گیا کہ وہ آ نہیں سکتا، یا اس کی عزت نہ ہو، یا اس کے آنے پر ناک بھاؤں چڑھائی جائے اور پھر بہو کو تانے دیے جائیں کہ تمہارے ماں باپ آ گئے کھانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ ایسے ہم دین سے دور ہٹے ہیں اور کہاں جا کے ہم نے اپنی بیٹیوں کو ڈالا ہے۔ تو قتل کی تو ایک ہی صورت ہے ہی، کس طرح سے مار ڈالا جائے، ختم ہی کر دیا جائے اس کو۔ بعض دفعہ تو زندہ ہی درگور کر دیتے ہیں بیٹیوں کو۔ بیٹیوں کو ضرور تعلیم دیجیے، یہ ہے کرنے کا کام۔ جہیز کو چھوڑیے، سختی کے ساتھ سٹینڈ لیجیے جہیز کی رسم کے اوپر۔ ذاتی استعمال کی چند چیزیں دینا چاہیں تو دے دیجیے، اس کا اپنا کپڑا، اس کا اپنا جوتا، اس کا اپنا میک اپ، اس کا اپنا زیور، جو ذاتی طور پہ استعمال کرتی ہے۔ شادی ہو رہی ہے، لڑکیاں سجنا سنورنا چاہتی ہیں، نئے نئے شادی کے دن ہوتے ہیں، ان کے دل کے ارمان ہوتے ہیں، اس کی اپنی سجنے سنورنے کی چیزیں آپ اس کو دے دیجیے۔ لیکن فرنیچر دینا اور فریج دینا اور قالین اور گاڑیاں، یہ کیوں دے آخر کوئی باپ اپنی بیٹی کو؟ کوئی ضرورت نہیں۔ اور کبھی مت سوچیں کہ ہم لڑکی والے ہیں، ہائے ہم کیا کریں۔ اللہ نے برابر کا رکھا ہے آپ کو اور لڑکے والوں کو، دونوں کو۔ لڑکی والے بھی اتنے ہی معزز ہیں جیسے کہ لڑکے والے معزز ہیں، برابر کی ان کی عزت ہے۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو گھٹایا ہے تو ہم نے اسلام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو گھٹایا ہے۔ ہم نے اپنی لڑکیوں کو حقیر کیا ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں، اسلام کو چھوڑ کے ہم نے ان کو حقیر کیا ہے۔ تو ریجڈ ہونے کی ضرورت ہے ان رسومات کے اوپر، اور یاد رکھیے کہ اللہ نے قسمتیں بنائی ہیں، جہیز قسمت نہیں بناتا۔ اگر جہیز قسمت بناتا تو جو لاکھوں کا جہیز لے کر آتی ہیں وہ بہت خوش رہتی، اور جو کچھ نہیں لے کر آتی وہ ساری زندگی روتی رہتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کا جہیز کوئی لڑکی لے کر آتی ہے، اس کے باوجود طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ قسمت بناتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ یہ مت کہیے کہ جہیز کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی، غلط بات۔ جہیز کی رسم کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی۔ یہ مت کہیں کہ جہیز نہ دینے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی۔ یہ رسم ختم ہوگی، شادی آسان ہو جائے گی، ہلکی ہو جائے گی۔
کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو خوشی منائی جائے، مبارکباد دی جائے، عورت کو مجرم نہ بنایا جائے جس نے وہ بیٹی جنم دی، خوشی خوشی بیٹی کو لیا جائے، اللہ کی نعمت سمجھ کے، اللہ کی رحمت سمجھ کے اس کو لیا جائے، ایک جنت کا دروازہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا، ہماری گود میں ڈال دیا، اسے پیار کیا جائے، نرچر کیا جائے، جو اس کی اپنی فطرت ہے اس فطرت پر بیٹی کو پالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الروم میں، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت جس سے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لڑکیوں کو لڑکیاں بنا کر پالیے، جو اللہ نے ان کے اندر لچک اور نرمی اور حیا اور شرم اور بچوں کا سنبھالنا، گڑیوں سے کھیلنا یہ رکھا ہے، سجنے سنورنے کا شوق رکھا ہے، بھرپور طور پہ ان کے ان تمام جذبات کا خیال کیجیے، پہنائیے، اڑائیے، زیور پہنائیے، بچیوں کو گڑیاں لا کر دیجیے اور ہر طرح سے ان کی نرمی کو ابھاریے، اور کبھی یہ ظلم مت کریں اپنی بیٹی پر کہ بیٹی کو بیٹا بنا کر پالیں۔ بعض دفعہ مائیں بہت فخر سے کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو بیٹا بنا کر پالا ہے، بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا۔ جیسے کہیں آپ دیکھیں کہ موتیوں سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو لوہے سے لیا جاتا ہے، تو موتی پر تو ظلم ہو گیا نا، موتی کا یہ مقام تو نہیں تھا کہ اسے توا چمٹا بنایا جاتا، ضائع کیا آپ نے اس کو۔ اسی طرح بیٹی کو بیٹا بنانے کی کوشش بیٹی پر ظلم ہے، اس کی فطرت کو مسخ کرنے والی چیز ہے، ڈسٹارٹ کر رہے ہیں اس کی پرسنالٹی کو۔ کبھی ہم بیٹوں کے لیے تو نہیں کہتے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو بالکل بیٹی بنا کر پالا ہے، ہماری ان باتوں ہی سے تعصب کی بو آ رہی ہے کہ ہم بیٹا ہونا اعلیٰ سمجھتے ہیں اور بیٹیاں ہونا گھٹیا سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ایک روایت ہے، واللہ عالم، اس کی میں اوتھینٹسٹی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی، لیکن سننے میں آیا ہے، اگر بات صحیح ہے تو الحمدللہ، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یوں فرمایا تھا، مضمون یہ تھا کہ اگر میرے بس میں ہوتا، میں دے سکتا، میں بیٹیوں کو زیادہ دیتا بیٹوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا دیے ہیں، اس میں اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی اتنا سافٹ کارنر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹیوں کے لیے، ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ بیٹی کو بیٹی بنا کر پالیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے ہماری بیٹیوں کو پسند فرمایا ہے۔ انسانیت کا مستقبل کل کو اس بیٹی کی گود میں، جو آج آپ کی بیٹی ہے، کل کو یہ ماں بنے گی، بیوی بنے گی، تو اس کو رول اورینٹیشن سکھائیے، اچھی بیوی کیسے بنتے ہیں، اچھی ماں کیسے بنتے ہیں، اچھی بہو کیسے بنتے ہیں، یہ تمام چیزیں انکلکیٹ کر دیجئے اس کے اندر۔ یہ اس کی فطرت ہے، اس کی فطرت کھل جائے گی، بلاسم ہوگی، پروان چڑھے گی۔ اس لیے کہ معاشرے کی اسٹیبلٹی کے لیے، معاشرے میں صحیح توازن برقرار رکھنے کے لیے عورت کا اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا نہایت ضروری ہے۔ ہرگز اس کے اندر حقارت محسوس مت کیجیے، لڑکیوں کی نرمی کے اندر نرمی کوئی حقیر چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر قوت برداشت رکھی ہے، اس کو چڑھائیے، گھرداری سکھائیے لڑکیوں کو۔ یہ ظلم ہے کہ لڑکیوں کو گھرداری نہ سکھائی جائے، ایسا پڑھائی کے اندر ان کو جوتا جائے جیسے کہ لڑکوں کو جوت دیا جاتا ہے۔ نہ کھانا پکانا سکھائیں، نہ گھرداری سکھائیں، کل کو ان کو مشکل ہوگی، وہی سفر کریں گی۔ تو گھرداری سکھائیے لڑکیوں کو، پڑھائی بھی ان کی کروائیے، ضرور ایجوکیٹ کرائیے، لیکن لڑکوں کے ایجوکیشن پہ زیادہ زور اس لیے دیا جاتا ہے کل ان کو کمانا ہے۔ لڑکیوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے کمانا، ایجوکیٹ ضرور کرائیے، لیکن ساتھ ساتھ جو کل اس کو کردار ادا کرنا ہے معاشرے کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں اس پہ رکھ دی ہیں، اس کی بھی تیاری اس کو کرانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے، جیسے جسم ہوتا ہے، جسم کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ خمدار ہوتی ہیں، جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون، یا جیسے کہ ریبز ہیں، پسلیاں، ان کے اندر کرو ہے نا، خم ہے، اس خم کے ساتھ ہی وہ کارآمد ہے۔ اسی طرح جسم میں جہاں ہڈیاں ہیں وہاں کارٹلیجز بھی ہوتے ہیں جو کہ فلیکسیبل ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے عورت کے اندر یہ خم رکھا ہے، یہ فلیکسیبلٹی، یہ لچک رکھی ہے، اور مردوں کے اندر اللہ نے لچک نہیں رکھی، سختی ہے، ریجیڈیٹی ہے ان کے اندر۔
اس کا اپنا مقام ہے. ہڈیاں بالکل سخت ہوتی ہیں، ہماری فیمر بون ہے جیسے پاؤں کی سب سے لمبی ہڈی ٹانگ کے اندر جو ہوتی ہے، اگر اس کے اندر لچک آ جائے گی تو جسم کھڑا نہیں رہ سکے گا، تو ضروری ہے کہ وہ ہڈی سخت ہو. اسی طرح اگر مردوں میں اللہ نے سختی رکھی ہے تو ان کی ذمہ داریوں کے حساب سے جہاں اللہ نے معاشرے میں ان کو پلیس کیا ہے وہاں سختی ضروری ہے، اور جہاں اللہ نے عورت کو معاشرے کے اندر پلیس کیا ہے، جو عورت کو مقام دیا ہے، اس میں نرمی لچک خم ضروری ہے. کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے. اس لچک کو آپ ہارشنس کے اندر اور ریجیڈیٹی کے اندر تبدیل مت کریں. اللہ نے عورت کے اندر قوت برداشت زیادہ رکھی ہے. بیٹیوں کے اندر ہم اس کوالٹی کو ڈیولپ کریں، صبر کو، قوت برداشت کو، خدمت کے جذبے کو. ہرگز گھٹیا مت سمجھیے اس کو. حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے بڑھاتا ہے. تو لہذا اس طرح کبھی اپنی بیٹی کو ہم بیٹا بنانے کی کوشش نہ کریں اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دیں. ہندوؤں کا تو معاملہ ہی مختلف ہے. بعض مسلمان گھرانوں کی یہ بات علم میں آئی کہ اگر جیسے کہ 2-3 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے تو بعض دفعہ ماں بیٹے سے کہتی ہے کہ یہ تیری بہنیں بیٹھی ہیں تجھے کھاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، ایک نظر نوالا تو ان کو بھی کھلا دے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی بے عزتی کی انتہا ہے کہ وہ ایسا کہیں سے اتر کر آیا ہے آسمان سے بیٹا کہ سب اس کو نظر لگائیں گی، وہ بیچاری ایسی معصوم مسکین بیٹھی ہیں کہ نظر نوالے کھائیں گی. جو بیٹوں کو کھلائیں بیٹیوں کو کھلائیں، جو بیٹوں کو پہنائیں بیٹیوں کو پہنائیں، جیسی ان سے محبت کریں ویسی ان سے محبت کریں. اور حقیقت ہے کہ جو لوگ واقعی تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں، وہ بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں. بعض دفعہ مائیں شوہروں سے بات نہیں منوا سکتی، بیٹیوں کو بھیجتی کہ تم جا کے ابو سے کہو، اور جب بیٹی بات کہہ دے تو پھر ابا انکار نہیں کر سکتے. ایسے ریلیجس لوگ ہوتے ہیں، بیٹیاں ان کی داڑھی پکڑ کے جس طرح منہ گھما دیں ان کا، اور وہ ایسے کھلونا بن جاتے ہیں بیٹیوں کے ہاتھوں میں. ایسے نرم ہوتے ہیں، بیٹوں کے ساتھ ڈانٹ ٹپٹ بھی کر لیتے ہیں. بیٹی کو کبھی اونچی آواز سے کچھ نہیں کہا جاتا، اتنی پیاری ہوتی ہیں، ایسی لاڈلی ہوتی ہیں، اتنی چہیتی ہوتی ہیں. تو کبھی بیٹے کے ساتھ ڈسکرمنیٹ نہ کیا جائے. بیٹی کو اس کا حق دیں، اس کے جذبات کا خیال رکھیں، اس کو نرچر کریں، ڈیولپ کریں. اس کو ٹام بوائے نہیں بنائیں کبھی اپنی بیٹی کو. اس کے بعد جب شادی بیاہ کا معاملہ آئے تو بیٹیوں پہ ظلم مت کیجیے. ظلم یہ ہے کہ زبردستی ان کی شادی کر دی جائے ان کی مرضی کے خلاف. نہیں، ان سے پہلے پوچھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہم سے کہ بیٹیوں سے اجازت لو. وہ نکاح نہیں جہاں کی لڑکی کی مرضی نہ ہو. ہمارے ہاں غیرت کے نام پہ جو مختلف قسم کے عیب پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک عیب یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز میں غیرت نہیں آتی. نہ پشتو فلم دیکھتے ہوئے غیرت آتی ہے، نہ انڈین فلم دیکھتے ہوئے غیرت آتی ہے، نہ انگلش. ساری غیرت کس وقت آتی ہے؟ جب کوئی کہے کہ اچھا رشتہ آیا ہے، اپنی بیٹی سے بھی تو پوچھ لو. کہتے ہیں لو ہم ایسے بے غیرت ہو گئے، اب لڑکیوں سے پوچھیں گے. اس میں کون سی بے غیرتی کی بات ہے؟ جس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا کیا؟ یہ بھی تو زندہ درگور کر دینا ہے نا، زندہ مار ڈالنا ہے. جس جگہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، جس شخص کو ہرگز پسند نہیں کرتی، ساری زندگی کے لیے آپ اس کے ساتھ باندھ رہے ہیں اس کو. کتنا بڑا ظلم ہے بیٹی کے اوپر. کتنا بھی آپ کو لڑکا پسند ہو، اگر بیٹی انکار کر دیتی ہے ہم نہیں کر سکتے شادی، منع کی ہے اللہ نے، اللہ کے رسول نے. مرضی پوچھیے اس کی تاکہ وہ خوش رہے. جب شادی بیاہ کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے اس میں بھی ظلم کرنے سے بچیں. وہ یہ ہے کیسے ہم ظلم کرتے ہیں. رشتے آتے ہیں بیٹیوں کے، آپ اپنی بیٹیوں کو بتا دیجئے کہ دیکھو لوگ آئیں گے اور جائیں گے، کوئی کہیں دیکھے گا کوئی کہیں. یہ تو معاشرے کا ہمارے حصہ ہے. نہ بیٹیوں کو بہت زیادہ کانشیس کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کے اوپر، نہ ہی ان کو بہت زیادہ اس بات میں پریشان کرنے کی ضرورت ہے. ایک نارمل روٹین سمجھیے. اگر کوئی دیکھنے آتا ہے آپ کی بیٹی کو، جیسے آپ اور مہمانوں کو ٹریٹ کرتی ہیں، ایک شربت کا گلاس، کوک، چائے، آپ اتنا دے دیجیے. اور جیسے آپ کی بیٹی گھر میں ہوتی ہے، اگر کوئی آ کے دیکھتا ہے تو دیکھ لے. مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے کوئی ہمیں بتائے کہ اچھا فلاں تمہاری بیٹی کو دیکھنے آنے والے. اب مائیں جو ہیں وہ پریشان ہونے لگتی ہیں. اچھا آپ کیا پکائیں گے؟
ٹرالی سجائی جاتی ہے. وہ تو ٹرم ہی بن گئی ہے ٹرالیاں کھانا. اور ٹرالیاں کیسے کھائی جاتی ہیں؟ ٹرالیاں اس طرح کھائی جاتی ہیں کہ کہا کہ ابھی دیکھنے آ رہے ہیں, ابھی کچھ نہیں بات, پہلی دفعہ آ رہے ہیں. قصور اس میں مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کا نہیں ہے جتنا لڑکی والوں کا ہوتا ہے. کیوں اتنے ہائپر ہو رہے ہیں؟ آ رہے ہیں تو آنے دیں, 100 دفعہ آئیں, اور بھی تو لوگ آتے ہیں. لیکن نہیں, اب پریشانی. اب کہا جائے گا لڑکی سے تم دہی بڑے بناؤ, تاکہ وہ کہہ تو سکے کہ لیجیے نا ہماری بیٹی نے بنایا. مثال کے طور پہ یہ طریقہ. ٹرالی سجائی, کیا کچھ بنایا اس کے اندر. اس کے بعد اب کیا ہوا, بہن کو فون کیا کہ سنو وہ کوئی دیکھنے آ رہے ہیں. اور مائیں ایسی بولی سمجھتی ہیں بیٹے کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, سب ہم چھپا لیں گے. اور وہ ایسی تیز ہوتی ہے, ان کو ایک ایک بات پتا ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے. پھر آپ کہیں گی بہن سے کہ تم ذرا آ جاؤ. اب خالہ نے کہا اچھا میں آتی ہوں. خالہ کو بلا لیا, پھپھو کو بلا لیا, کزن کو بلا لیا, میلہ لگا لیا. اور کہا اچھا وہ ایسی آ گئی, بس خالہ کو ملنے آنا تھا. اچھا اوہ تم بھی آ گئی, اچھا تم بھی آج ایسی آ گئی, اچھا سب آ گئے. اب کوئی کہے گا لڑکی سے وہ گلابی جوڑا پہنو نا, وہ ذرا ہلکی سی لپسٹک لگا لو. اب وہ کہہ رہی ہے کیوں, ایسے وہ کچھ لوگ آ رہے ہیں نا, اس کو پتا نہیں چلے گا. کیوں تماشا کرتے ہیں ہم لڑکی کا, کیوں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایسے, مجھے بتائیں. اس کے بعد لوگ آتے ہیں, دیکھ کر خاموشی ساتھ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اب مائیں فکر مند, کیا ہوا, جواب نہیں دیا, کیا ہوا, جواب نہیں دیا. کیوں ڈسپلے کیا بیٹی کا اس طرح سے. اتنی بے عزتی ہے لڑکی کی, اس طرح اس کو ہر ایک کے سامنے لا لا کر سجا بنا کر کھڑا کرنا, کوئی ضرورت نہیں. اس طرح کی لپسٹک اور اس کے گلابی جوڑے سے نکاح نہیں ہوگا. اگر ہونا ہوگا تو ہر حال میں ہوگا. جو نارمل جس ہولیے میں ہوتی ہے, بس نارمل آ کر بیٹھ جائے. آپ ایک شربت کا گلاس پلا دیجئے, الحمدللہ ٹھیک ہے. آگے بات جب چلتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھا جائے گا, ایڈوانس ہوتی ہیں جب چیزیں. ابھی سے کیوں کانشیس کرتے ہیں اس کو اتنا. اس طرح دکھایا جاتا ہے, ایسے لڑکی کی نمائش کی جاتی ہے کہ لڑکیاں اپسیٹ پریشان ہونے لگتی ہیں. کوئی نعوذ باللہ وہ کوئی گائے بکریاں بھیڑ بکریاں ہیں, کوئی منڈی لگی ہے. ایک آتا ہے وہ دیکھ کے جاتا ہے, دوسرا آتا ہے دیکھ کے جاتا ہے. کسی نے کہا ہمیں آنکھیں پسند نہیں آئی, کسی نے کہا ناک پسند نہیں آئی. یہ کوئی طریقہ ہے مجھے بتائیں. جیسے بکرا منڈی میں نہیں بکرے لینے جاتے, بس 2 دانت دیکھنے کی کسر ہے, وہ بھی دیکھ لیں منہ کھول کر. اور یہ ہم ماؤں کا, ہم لڑکیوں کی ماؤں کا قصور ہے. ہم اس طرح کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اتنا ہم تنگ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو. پھر جب وہ رشتے والے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر مائیں کہتی ہیں ایک ایک سے, ان کی شادی نہیں ہو رہی, تمہیں کوئی لڑکا بتاؤ, ان کی تو شادی نہیں ہو رہی. وہ لڑکیاں گھٹ گھٹ کے بلا وجہ کی مجرم, اٹھتے بیٹھتے مائیں کہتی ہیں یہ میرے سر پہ بوجھ ہیں, ان کی تو شادی نہیں ہوتی, ہے میں کیا کروں, ہے میں پریشان ہوں. آپ سوچیے اس پہ کیا گزر رہی ہے, اس کا قصور ہے, اس کا تو قصور نہیں. یہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ حال کرتے ہیں, اور سب محبت کے نام پہ کر رہے ہیں. زندہ مارنے والی بات ہے, ہم زندہ مار دیتے ہیں, نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں بیٹیوں کو اس طرح کر کر کے. قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اول تو آپ لوگوں سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی نیوٹرل جگہ رکھ لیتے ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے شادی بیاہ درس, یہ 10,000 جگہیں ہیں جہاں پہ لڑکی دیکھی جا سکتی ہے. اور لڑکے والے بھی اگر آتے ہیں تو لڑکی کی ماں بہت سے بہت آ جائے ایک ہاتھ کے ساتھ. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں, انہوں نے بھی 15 لوگوں کو جمع کر لیا, پورا میلہ لگا لیا. ضرورت نہیں. یہ ہم خواتین کرتی ہیں, اس لیے آپ کے سامنے باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ کس کس اینگل سے ہم اپنی بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. بالکل ڈسپلے نہیں کرنا. اور ظاہر چونکہ طریقہ یہ ہے, کوئی گھر اگر آتا بھی ہے تو نارمل طریقے سے ٹریٹ کیجیے نا. آپ بیٹی کو بتا دیجئے کہ ابھی نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے نہ انہوں نے ہم کو دیکھا ہے. اور بیٹیوں کو بتا دیجئے کہ کوئی برائی نہیں ہے. 10 دفعہ ہمیں لڑکا پسند نہیں آئے گا, 10 دفعہ لڑکے والوں کو لڑکی پسند نہیں آئے گی. لڑکی کا عیب نہیں ہوتا, کوئی کسی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ خاص قسم کی چاہ رہے ہوتے ہیں, کوئی خاص چیز ان کو دیکھنی ہوتی ہے. کوئی لڑکی کی بے عزتی نہیں ہے. جتنا ہم نارمل رکھیں گے ان چیزوں کو, اتنا انشاءاللہ اس کا امپیکٹ نیگیٹو کم ہوگا. اور جتنا ہائپر ہوں گے ہم ان چیزوں کے بارے میں, اتنا زیادہ ہوگا. اللہ سے انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ کو یہ بیٹی دی ہے, تو اس کی قسمت اچھی کر. اور اللہ بیٹا بھی تو نے دیا ہے, کہ بیٹوں کی قسمت ہم نہیں چاہتے کہ اچھی ہو, بیٹوں کے لیے بھی انسان دعا کرے. تو یہ انسان دیکھ لے کہ پھر ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشرک اور جاہلانہ معاشرے سے اور اس کی رسومات سے اللہ ہمیں نجات دے دے.
اور صحیح معنوں میں ہم کو اسلامی معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ قیامت کے دن صرف نماز روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان مظالم کے بارے میں بھی پوچھے گا جو کسی نے اپنی بیٹی پر کیے ہوں گے۔ تو نبی کی سنت کے حساب سے ہم معاملہ کریں، جتنا ہم اسلامی معاشرہ بنائیں گے اتنا زیادہ ویمن لپ وجود میں آئے گا، اتنا زیادہ ہماری بیٹیاں اور مسلمان خواتین آزاد ہوں گی، لبریٹ ہوں گی۔ جتنا زیادہ ہم اسلام سے دور ہٹتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ ہم مختلف طوق ہیں جو کہ اپنے گلوں میں ڈالتے چلے جائیں گے، اور بیٹیاں اسی طرح بوجھ بنتی چلی جائیں گی۔ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تو جنت کا دروازہ ہے جو کہ کھول دیا گیا ہے ہمارے لیے، یہ تو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ خوش ہو کر بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری کو وصول کرنا چاہیے، خوشی خوشی مبارکباد وصول کرنی چاہیے۔ جو رسومات کی جاتی ہیں، مٹھائی کا تقسیم کرنا، وہ ضرور کرنا چاہیے، عقیقہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح پیار محبت سے بیٹیوں کو پالنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے امانت ہے جو ہمارے پاس رکھوائی ہے، اور اللہ تو امانت کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اولاد نیک ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے بچے ہیں اور کتنے بیٹے ہیں یا کتنی بیٹیاں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اولاد ہو، اولاد نیک ہو، صدقہ جاریہ بنے۔ اگر یہ ہوتا ہے الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس امانت کے بارے میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج عورت کی حیثیت پر بات کریں گے، اور خاص طور پہ عورت ایک بیٹی کی حیثیت سے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ذرا سا کمپیریزن کر لیں، تقابل کر لیں کہ اسلام نے بیٹی کو کیا مقام دیا اور مشرکانہ مذاہب میں بیٹی کا کیا مقام، بیٹی کی کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں بیٹی کی یا ہم بیٹے کی بات کرتے ہیں تو ہیں تو وہ ایک مرد اور ایک عورت۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو طرح طرح کے رشتوں میں جوڑا ہوا ہے، طرح طرح کی حیثیتوں میں جوڑا ہوا ہے۔ اس رشتے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رنگا رنگی ہے۔ ایک عورت کہیں بیٹی ہے، کہیں بیوی ہے، کہیں ماں ہے، کہیں بہن ہے، کہیں بھانجی، کہیں بھتیجی، کہیں نانی اور کہیں دادی، اور اسی طرح بہت سے رنگا رنگ خوبصورت رشتے ہیں۔ جب مردوں کو ہم دیکھتے ہیں، مرد کہیں بیٹے کے روپ میں نظر آتا ہے، کہیں شوہر کے روپ میں، کہیں باپ کے روپ میں، کہیں چچا، کہیں ماموں، کہیں دادا اور کہیں نانا۔ اس کے بھی طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے رنگا رنگ رشتے بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتے بنا دیے۔ دنیا کا ایسا انتظام چل رہا ہے، بعض حیثیتوں میں بعض رشتے کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، بعض حیثیتوں میں کسی رشتے کو فوقیت ہوتی ہے، بعض رشتوں میں کسی کو فوقیت ہوتی ہے، بعض جگہ عورت کو فوقیت حاصل ہے، بعض جگہ مرد کو فوقیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں عورت کی اور مرد کی، عورت کا رب، عورت کا بنانے والا، عورت کا خالق کوئی اور نہیں ہے، اور مرد کا بنانے والا، مرد کا رب، اس کا خالق کوئی اور نہیں ہے. عورت اور مرد کا رب ایک ہی ہے. بحیثیت انسان، ایک انسان ہونے کے ناطے خالق اور مخلوق کے رشتے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خالق کی نظر میں عورت ہو یا مرد ہو، عورت اور مرد دونوں کی حیثیت، دونوں کا سٹیٹس، دونوں کا مقام بالکل مساوی ہے، کمپلیٹ ایکوالٹی ہے. اللہ کے نزدیک عورت اور مرد میں قطعاً کوئی فرق نہیں. مرد کا خالق بھی اللہ ہے، اس میں بھی اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. عورت کا خالق بھی اللہ ہے، عورت میں بھی اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. اللہ کی کچھ صفات کا ایک پیل ریفلیکشن، ہلکا سا پرتو ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں. اللہ کی چند صفات کا ہلکا سا عکس مردوں میں زیادہ نمایاں ہے اور اللہ کی چند صفات کا ہلکا سا عکس عورتوں میں زیادہ نمایاں ہے. مردوں پر جو ذمہ داریاں اللہ تعالی کی طرف سے ڈالی گئی ہیں، مثال کے طور پہ روزی فراہم کرنا، حفاظت فراہم کرنا، قوام بننا، جو ذمہ داریاں ہیں انہی ذمہ داریوں کے حساب سے مرد کے اندر کمانے کی طاقت، عزیز ہونے کی صفت، قوام ہونے کی صفت زیادہ پائی جاتی ہے، رزاق ہونے کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. یہ صفات اس میں زیادہ نمایاں ہیں. عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اور تربیت کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں. اسی حساب سے اللہ کی چند صفات کی جھلک ہمیں جو عورتوں میں زیادہ نمایاں نظر آتی ہے وہ نرمی ہے، لچک ہے، فلیکسیبلٹی، صبر اور برداشت ہے، اور حیا ہے اور حجاب ہے. یہ چیزیں عورتوں میں زیادہ نمایاں ہیں. عورت اپنی جگہ تشخص رکھتی ہے، آئیڈینٹی رکھتی ہے، مرد اپنی جگہ الگ تشخص رکھتا ہے، آئیڈینٹی رکھتا ہے. اللہ کے ہاں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں. آخرت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے کا موقع عورت اور مرد دونوں کے لیے یکساں ہے، دونوں کے لیے برابر ہے. کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن اللہ کے ہاں نہیں. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہاں فضیلت کس کو حاصل ہے؟ سن لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے زیادہ تم میں باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اگر تقوی کی دولت عورت کے پاس زیادہ ہے وہ اللہ کو زیادہ پیاری ہوگی، اللہ کے زیادہ قریب ہوگی. اگر تقوی کی دولت کسی مرد کے پاس زیادہ ہے تو وہ مرد اللہ کو زیادہ پیارا ہوگا. تو پتہ چلا کہ عزت کا معیار عورت یا مرد ہونے میں نہیں ہے. اسلام نے عزت کا معیار دیا کہ عزت کا معیار متقی ہونے میں ہے. جیسے ابھی ہم نے مختلف رشتوں کی بات کی کہ دنیا میں یہ دونوں مختلف رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ تو شوہر اور بیوی کا رشتہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کثیر تعداد میں انسان دنیا میں پھیلائے. نکاح کا رشتہ وجود میں آیا اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جو اب تک صرف شوہر اور بیوی تھے
اب یہ ماں اور باپ بن گئے